شخص جس کو بریک نہیں لگتا، ایک شخص جو کوئی شاید چھٹی نہیں لیتا، اس کا نام ہے، وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اچھا انہوں نے اتنے بیان بدلے ہیں اس پورے سینیریو کے اندر، کسی وقت وہ آپ کو بتا رہے تھے اب وہ اٹیک کرنے والے ہیں 1 گھنٹے کے نوٹس پہ، پھر وہ آپ کو بتانے والے تھے ڈیل ہو گئی ہے، بہت زبردست ڈیل ہو گئی ہے، جنگ ختم کرنے لگا ہوں، اب وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اپنے بیان کی اب کوئی اہمیت، کوئی حیثیت، کوئی سگنیفیکینس نہیں رہی ہے، وہ کچھ بھی کہتے رہے بس وہ رپورٹ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ ان کا نام ہے ٹینشن ٹرمپ رکھ دینا چاہیے، کیونکہ ان کا نام جب بھی آتا ہے کسی نہ کسی ٹینشن کی خبر کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اب جناب وہ کیا کہتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز جلد بازی کر لیں، سر آپ سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز جلد بازی کر لیں۔ گڈ ڈیل، بزنس مین ہے تو وہ بات ان ٹرمز میں کرتے ہیں، آئی ایم لوکنگ فار اے گڈ بیوٹیفل ٹریڈ اینڈ ڈیل But we want this deal to happen now۔ بہت نقصان ہو گیا پوری دنیا کا، پلیز تھوڑی جلد بازی کر لیں۔ 125ویں مرتبہ دھمکی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہتے ہیں اگر ڈیل اچھی نہ ہوئی تو فوجی آپریشن کر دیں گے۔ اچھا وہ وار نہیں کہتے کیونکہ وار کے لیے اپروول لینا ہوتا ہے کانگریس سے، تو وہ اس کو آپریشن کا نام دیتے ہیں، ہوتی ہے وار ہے۔ فاکس نیوز پر اپنی بہو کو انٹرویو دیتے ہیں، کیا بات، میں تو بس یہیں پہ رک گئی، ان کی بہو ان سے انٹرویو۔ اب آپ سوچیں کتنا فیملی فرینڈلی انٹرویو ہوگا یہ، میں دیکھنا چاہوں گی پورا انٹرویو۔ سو اپنی بہو کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی۔ اور کیا چاہ رہے تھے آپ لوگ؟ نیو یارک ٹائمز چلیں وہ یہ بتاتا ہے جی کہ امریکی صدر نے مجوزہ معاہدے کی کئی شرائط بدل ڈالی ہیں۔ اچھا جو ٹیکسٹ آیا تھا ان کے پاس، وہ اس میں انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے واپس اب وہ ٹیکسٹ بھجوایا ہے۔ مطالبات میں یورینیم کے ذخائر پر کنٹرول، آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی، اینڈ تھرڈ از کہ ایران کے طویل مدتی جوہری خاتمے کی شرط شامل ہے۔ نیا فریم ورک ایران کو دوبارہ غور کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر غالباف صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن کے وعدوں پر اعتبار نہیں، دستاویز ہی ہمارے لیے اصل معیار ہیں۔ تو بات چلیں تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سابق سے موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل، اور آپ کو گزشتہ عید مبارک۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید اس پر بات کریں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کس بیان پہ یقین کروں۔ آج وہ کچھ کہیں گے، کچھ گھنٹے بعد وہ کچھ کہیں گے، تو ابھی ذرا آپ ہمیں سمجھا دیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو مدعو کرنے پر مشکور، اور ظاہر ہے گزشتہ سے پوشتہ عید مبارک۔ آج آپ کا اس کے بعد پہلا پروگرام ہو رہا ہے۔ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پر رحم آتا ہے، اور وہ رحم اس لیے آتا ہے کہ ہلری کلنٹن کہہ گئی تھی، اور اب وہ بات بڑی سچی ثابت ہو رہی ہے کہ دس مین از اے ویری تھن اسکن اینڈ اینی ون کین گیٹ انٹو ہز اسکن اینڈ گیٹ دا ڈیسیژن میڈ۔ اب غریب کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ جب پریشر پڑتا ہے، ہاکس کا، ریپبلکن کا، لنڈی گرام اس میں ہو گئے، اس میں کروز ہو گئے، باقی لوگ ہو گئے جو ان کے وہ جب پریشر ڈالتے ہیں اسرائیلی لابی کی وجہ سے، اور ویسے بھی وہ ہیں ہی بالکل ہمیشہ سے اسرائیلی پاکٹ میں یہ جو ان کے سینیٹرز ہیں، تو وہ ان کا پریشر پڑتا ہے، دوسرا اسرائیلی لابی کا پریشر پڑتا ہے جن کے پنجے وائٹ ہاؤس میں بھی گڑے ہوئے ہیں، اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو اس چیز کا خیال آتا ہے کہ میری ریٹنگ ڈاؤن ہو رہی ہے، کہیں اس کی وجہ سے تو ریٹنگ ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے کہ میں کمزور پڑ گیا، تو ایک تکڑا سا بیان دے دیتے ہیں، ایک مضبوط سا بیان دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں زیادہ ڈیسیشن، زیادہ کیا سارے ڈیسیشن وائٹ ہاؤس میں ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں، گزشتہ صدور کے دوران یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بن کے چیزیں آتی تھیں، اس کے بعد پھر اس پہ فیصلے ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہچکولے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس میں جو مثبت بات ہے وہ عراقچی صاحب کا بیان آج گزشتہ شب کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں، ہماری بات چیت چل رہی ہے، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، اس وقت تک جب تک کہ ڈیل فائنلائز نہ ہو جائے، لیکن بات چیت چل رہی ہے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر بات کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیل تو ہم کر رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ ریوائز کر کے مزید ہم نے اپنے ریوائز والی آپ نے بات کی ہے جمیل صاحب، جو مجوزہ مثبتہ بھیجا گیا تھا امریکہ، اور اب سی این این اور نیو یارک ٹائمز عالمی جریدے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں کچھ ایڈیٹنگ کر کے وہ واپس بھجوا دیا ایران۔ اس میں 3 اہم چیزیں ہیں، 3 پوائنٹرز ہیں۔ ایک تو یورینیم ذخائر پر کنٹرول، سیکنڈ از آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے رسائی،
وہی جو آبنائے ہرمز کا جو فریم ورک تھا وہ. اور تیسرا ہے طویل مدتی جوہری خاتمے کی شرط. ذرا اگر آپ کوئکلی ان تینوں کو ایلیبوریٹ کر دیں, واٹس نیو ان دس, اس میں کیا ریویژن کر کے انہوں نے بھیجی ہے؟ Nothing new. Same 3 points were discussed. In fact, out of 15 points, these 3 points were there. جو کہ JD Vance جب جاتے جاتے اسلام آباد سے جب وہ پریس کانفرنس چھوٹی سی مختصر سی کی تو انہوں نے یہی تو بات بتائی کہ تقریباً تمام چیزوں پر ہم نے راہیں ہموار کر لی تھی. صرف ہماری یورینیم پروگرام کے بارے میں جو تھا جس میں 20 سال کی ان کی ڈیمانڈ تھی, جس کو ابھی طویل مدتی وہ کہہ رہے ہیں, تو ایران یہاں تک شنید تھی کہ ایران راضی ہو گیا تھا کہ 5 سال کر لیں, پھر بعد میں پتہ پڑے کہ 10 سال بھی. محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ پبلک پوسچرنگ ہے, پبلک نیریٹیوز ہے, بات وہی ہے گھوم پھر کے آبنائے ہرمز کی اور یہ طویل مدتی ایک گارنٹی کی. تو کہہ رہا ہے نا, کل ہی تو کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہمیں گارنٹی مل گئی ہے, ایران گارنٹی دے رہا ہے. تو وہ اپنی قوم کو ایک نیریٹیو بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ میں گھما پھرا کے بات وہی کر رہے ہیں. اور جو میں نے ابتداً بات کی کہ اصل در حقیقت جب پریشر پڑتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنے ریپبلکن کا جو کہ اسرائیلی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اسی لیے تو امریکہ میں آج کل کہا جا رہا ہے کہ کس کی فارن پالیسی ہے یہ, از اٹ اے فارن پالیسی آف اسرائیل اور یونائٹیڈ اسٹیٹس, از دس یونائٹیڈ اسٹیٹس فرسٹ اور دی اسرائیل فرسٹ. تو یہ باتیں اسی لیے کی جا رہی ہیں وہاں. تو جب پریشر پڑتا ہے تو یہ ریوائز کا بات آ جاتی ہے, نئی ڈیمانڈ کی. ڈیمانڈز وہی ہیں, اس میں کوئی فرق پڑا نہیں ہے جو آپ نے اشارہ کیا. اب باقر کالباف صاحب نے جو بیان اس کے برعکس, کیونکہ جو ایران میں بھی جو ہاکس ہیں وہ بیان کچھ حساب سے دیتے ہیں, ٹیٹ فار ٹیٹ کا بیان دیتے ہیں. کویت پہ ابھی حملہ کیا نا, کویت پہ دیکھیں جو ابھی ڈرونز گئے ہیں کویت میں سائرن بج رہے تھے آج صبح کو, اسی لیے کہ انہوں نے بندر عباس پہ حملہ کیا تھا اور پاسداران نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے. تو یہ ٹیٹ فار ٹیٹ بھی چل رہا ہے. وائلیشن اگر امریکہ کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے, تاکہ دونوں کو ممالک اپنی اپنی قوم کو بتائیں کہ وہ اب تک مضبوط ہیں اور وہ اپنے قوم کی, خاص طور پہ ایران, عزت و وقار و تقریم کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, اس لیے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا. انہوں نے کہہ دیا ہے, ایران نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم تو اپنے پارلیمنٹ میں ہرمز کو لے کے جا رہے ہیں اور وہاں اس کا فریم ورک ہم فائنل کر لیں گے. اور واضح رہے کہ جب پارلیمنٹ اپروو کر دے گا تو پھر تو نہ پاسداران اس کو چینج کر سکتی ہے نہ کوئی اور اس میں ہوگا. یہی ڈونلڈ ٹرمپ تو خود ہی وہ چینج کر دیتے ہیں نا. اب اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک طرف وہ جب ڈیل کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی دوسرے سینٹنس میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بس پھر ہم فوجی آپریشن شروع کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے فوجی آپریشن کے چانسز ہیں؟ نہیں, فوجی آپریشن کے چانسز بہت مدھم ہیں, اس لیے کہ فوجی آپریشن اس دفعہ ہوا تو سارے جو بیسز تھوڑے بچ گئے چند, اور کچھ اس میں ہتھیار اوزار بچ گئے ہیں تو وہ بھی میزائلز کے ذریعے تباہ ہو جائیں گے. کیوں پچھلی مرتبہ 13 بیسز تو اس پہ پارشل یا فل اس کو تباہ کیا گیا ہے. اور پھر پچھلی مرتبہ جو میگروگر ایک ہیں پولیٹیکل سائنٹسٹ اور ڈیفنس تجزیہ نگار امریکہ کے, انہوں نے کل ہی اپنی بات کی ہے, کہا ہے کہ جی پچھلی مرتبہ تو جو اگر یہ جنگ چھڑی تھی تو 2 سے 3 سال کے لیے گلف پیچھے چلا گیا تھا, اب کی اگر ہوا تو 10-15 سال کے لیے پیچھے چلے جائے گا. امریکہ کی جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 125%, کہاں 35% تھی 70 کی دہائی میں, اب 125% ہو گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اتنی کساد بازی ہو گئی ہے, اتنی پرابلمس آگے بڑھ رہی ہیں پوری دنیا میں کہ دنیا نہ متحمل ہو سکتی, نہ امریکہ متحمل ہو سکتا ہے, نہ ایران متحمل ہو سکتا ہے زیادہ عرصے کے لیے. لہٰذا یہ بات نیچر کے خلاف ہے کہ آبنائے ہرمز اگر بند رہے اور دنیا سکون میں رہے, یہ نیچر کے خلاف ہے. لہٰذا اس کا حل نکلنا ہے اور اس کا حل جلد نکالنا پڑے گا دنیا کو. دیر اگر اس میں ہوئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی اس معاملے میں. ایران بار بار اس کو, یہ اسرائیل بار بار اس کو اسپائلر کے طور پر کر رہا ہے, لیکن اب امریکہ میں بھی اسرائیلی لابی کے خلاف کافی گفتگو ہونے لگی ہے اور کاؤنٹر پریشر ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک امید زیادہ بڑھ رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہوتا ہوا آگے نظر آ رہا ہے. نیوکلیئر ویپن کی بات بار بار کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ ایک دفعہ نہیں, وہ 50 دفعہ وہ کر چکے ہیں اور 50 دفعہ ایران اس کا جواب دے چکا ہے, اور اس میں صرف ٹیکنیکل ٹیم جب بتائے گی کہ اس کا فریم ورک کیا ہوگا. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ تھے. لیٹس سی اب کتنی تیزی سے ڈیل کی طرف بڑھتے ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ سیٹل ہو جائے.